السلام علیکم دوستو آج اس ویڈیو کے اندر ہم صحیح مسلم کی صحیح حدیث بیان کریں گے۔ حدیث نمبر 47، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غصہ ایمان کو خراب کر دیتا ہے جیسے علوہ شہد کو خراب کر دیتا ہے۔ حدیث نمبر 48، اوس بن شرجیل سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ جو شخص کسی ظالم کی مدد کے لیے اور اس کا ساتھ دینے کے لیے چلا اور اس کو اس بات کا علم تھا کہ یہ ظالم ہے تو وہ اسلام سے نکل گیا۔ حدیث نمبر 50، حضرت صفوان بن سلیم سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ کیا مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، مسلمان میں یہ کمزوری ہو سکتی ہے۔ پھر عرض کیا گیا کیا مسلمان بخیل ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، مسلمان میں یہ کمزوری بھی ہو سکتی ہے۔ پھر عرض کیا گیا کیا مسلمان کذاب یعنی بہت جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یعنی ایمان کے ساتھ کبھی بھی مسلمان جھوٹ کی ناپاکی کی عادت جمع نہیں کر سکتا اور ایمان جھوٹ کو برداشت نہیں کر سکتا۔ حدیث نمبر 51، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زنا کرتا ہے اگر کوئی زناکار جس وقت وہ زنا کرتا ہے وہ اس وقت مومن نہیں رہتا، اور نہیں چوری کرتا کوئی چور جس وقت وہ چوری کرتا ہے وہ اس وقت مومن نہیں رہتا، اور نہیں شراب پیتا کوئی شرابی جب تک وہ شراب پیتا ہے وہ اس وقت تک مومن نہیں ہوتا، اور نہیں لوٹتا لوٹ کا کوئی یعنی لوٹتا جو لوٹ کا مال ہے اس وقت تک کوئی نہیں لوٹتا اس کی طرف آنکھیں اٹھا کر اس کی لوٹ مار کو دیکھتے ہوں جبکہ وہ لوٹتا ہے اور وہ اس وقت مومن نہیں ہوتا، اور نہیں خیانت کرتا کوئی خیانت کرنے والا جب کہ وہ خیانت کرتا ہے اور وہ اس وقت مومن ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ یہ منافی نہیں ایمان کے کہ اپنے ایمان کو بچاؤ ان چیزوں سے جو جن باتوں سے تمہیں منع کیا جاتا ہے۔ حدیث نبوی ہے 54، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو منافق والی نماز ہے کہ بے پرواہی سے بیٹھا آفتاب کو دیکھتا رہا یہاں تک کہ جب وہ زرد ہو گیا اور اس کے غروب ہونے کا وقت قریب آ گیا تو نماز کو کھڑا ہوا اور چڑیا کی طرح 4 چونچے مار کے ختم کر دی، اللہ کا ذکر بھی اس میں بہت تھوڑا کیا۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ حدیث نمبر 56، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری امت سے دل کے برے خیالات اور وسوسوں کو معاف کر دیا ہے، ان پر کوئی مواخذہ نہ ہوگا جب تک ان پر عمل نہ ہو اور زبان سے نہ کہا جائے۔ حدیث نمبر 58، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے کچھ لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ ہمارا حال یہ ہے کہ بعض اوقات ہم اپنے دلوں میں ایسے برے خیالات اور وسوسے پاتے ہیں کہ ان کو زبان سے کہنا بھی بہت برا اور بہت بھاری معلوم ہوتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا واقعی تمہاری یہ حالت ہوتی ہے؟ انہوں نے عرض کیا ہاں یہی حال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ تو خالص ایمان ہونے کی نشانی ہے۔ حدیث نمبر 59، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی کے پاس شیطان آتا ہے اور کہتا ہے کہ فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا، فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا، یہاں تک کہ یہی سوال وہ اللہ کے متعلق بھی دل میں ڈالتا ہے کہ جب ہر چیز کا کوئی پیدا کرنے والا ہے تو پھر اللہ کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ بس سوال کا سلسلہ یہاں تک پہنچنے تو چاہیے پہنچتا ہے، لیکن بندہ اللہ سے پناہ مانگے اور رک جائے اللہ رب العالمین اسے معاف کر دیتا ہے۔